تو کہتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی سے زنا ہو جائے اور بعد میں اسی لڑکی سے نکاح کر لیں تو جائز ہے یا؟ جی جائز ہے، لیکن زنا بہت بڑا جرم ہے، بہت پھیل رہا ہے معاشرے میں، بہت پھیل رہا ہے. اور یہ دیکھو زنا مردوں سے نہیں پھیلتا، عورتوں سے پھیلتا ہے، خوب سمجھ لیں. زنا مردوں سے نہیں پھیلتا، زنا کس سے پھیلتا ہے؟ عورت سے. مردوں کی ہمیشہ سے نیچر رہی ہے عورت کی طرف مائل ہونا، بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا اور پردہ رکھا ہے، وہ مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، اس کی طبیعت میں وہ شہوت نہیں ہے. لیکن جب عورت میں حیا ختم ہو جائے نا، بے پردہ ہو گئی، مردوں سے گپ شپ لگانا، اس کو جو جس کے کہتے ہیں نا بہت بولڈ ہو گئی ہیں، وہ ان میں ایک جھجک ہی ختم ہو گئی. جو ایک مرد سے عورت میں حجاب اللہ نے رکھا ہے کہ وہ مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے، جب یہ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تو اب جب عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے نا، تو عورت خود اس کو رکاوٹ نہ ڈالے تو پھر بچنا، پھر چند فیصد لوگ ہی بچ پاتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن نے یہ تو بیان کیا ہے بڑے اہتمام سے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی مگر یوسف علیہ السلام اس کے قریب نہیں گئے. یہ بہت بڑا کمال تھا نا پیغمبر کا. اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی خوبصورت مالدار منصب والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. تو لیکن اس کی مثالیں کہ مرد دعوت دے رہا ہو اور عورت بھاگ جائے، یہ کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. کمال جب سمجھا جاتا ہے جب خوبصورت عورت کسی مرد کو دعوت دے اور مرد اس دعوت کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے. کیونکہ مرد کی طبیعت مائل ہوگی، چاہے وہ میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو، وہ مائل ہوگا اس کی طرف. لیکن ایسا اس کے برعکس نہیں ہوتا کہ مرد عورت کو دعوت دے رہا ہو، عورت بھاگ جائے تو اس کو کوئی پروٹوکول دیا جا رہا ہو، یار کیا نیک عورت ہے، ایک مرد آیا تھا اس کو دعوت دے رہا تھا اور یہ بھاگ گئی. وجہ کیا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو اس کی نیچر ہے، وہ اتنی جلدی مرد کی طرف مائل بولے نا. قرآن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرد نے عورت کو دعوت دی اور وہ عورت بچ نکلی تو قرآن نے اس کو بڑا پروٹوکول دی. بھائی یہ تو نارمل ہے، یہ تو ہوتا ہے. اتنا آسان ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوا اور عورت بھی مائل ہو جائے، پھر تو زنا اتنا پھیل جائے. کیونکہ مردوں کو تو ہر دوسرے بازاروں میں جاتے ہر عورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا، ہر دوسری عورت. تو کیا وہ کیوں اس سے رابطہ نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرائے گی، وہ نہیں کرائے گی لفٹ، اس کو گھیرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے عورت کو پٹانا بہت آسان ہے. کوئی بھی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو دعوت دے گی نا، 100 کو دعوت دے گی، ایک شاید بچ جائے، 99 اس کی طرف رسپانس کریں گے وہ. لیکن ایک مرد اگر 100 عورتوں کو دعوت دے تو شاید ایک رپلائی کرے، 99 بھاگ جائے. سمجھتے ہو؟ لیکن جس معاشرے میں یہ الٹا ہو جائے نا، بس وہ معاشرہ تباہ اور برباد. کیونکہ عورت جو مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی وہ حیا اور شرم کی بیس پہ نہیں آنے دیتی. یہ عورت کی نیچر ہے، وہ مرد پر کی طرف بہت جلدی مائل نہیں ہوتی. مرد میں اتنی اٹریکشن اللہ نے نہیں رکھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عورت میں اٹریکشن ہے، دیکھتے ہی آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے نا. لوگ تو دیکھ نہیں رہے ہوتے، انٹی گزری یار نظر کیسے جھکائیں، یار کیا بات کر رہے ہو مفتی صاحب، کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں نا. لیکن انٹی کے لیے نظر جھکانا بہت، وہ اٹھاتی نہیں ہے نظریں عام طور پہ، وہ کہتی کیا ہے اس میں. تو اللہ نے مرد کو جو جمال دیا ہے نا، اس کو روب کے پردے ڈال دیے، مردانہ وجاہت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے اس میں فوری اٹریکشن نہیں ہوتی. عورت جب مائل ہوتی ہے جب اس کو دیکھ دیکھ کے باتیں کر کے لٹو ہو جائے اس کے اوپر، پھر وہ پاگل ہو جائے گی. نارملی وہ پاگل نہیں ہوتی، سمجھتے ہو؟ لیکن جب حیا ختم کر دیا آپ نے، مردوں سے میل جول کی اس کو اجازت دے دی آپ نے، تو پھر اس کو کسی مرد کو سمجھنے میں بہت ٹائم مل جاتا ہے، اس کو پڑھنے میں، اس کو نا اس کی صلاحیتیں اس کے سامنے آنے کے لیے اس کے پاس ٹائم بہت. تو وہ رہ کے پھر وہ اینالائز کرتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے بھائی یہ آدمی مکھنچو ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس سے دوستی لگائی جائے، یہ بہت. اب آہستہ آہستہ اس میں حیا کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. جب حیا ختم ہو گئی نا تو پھر وہ اس کا پھر آپ جو میرے پاس واقعات ہے نا، میں نہیں سناتا ممبر سے، اور صحیح کرتا ہوں کہ نہیں سناتا، لیکن میں اگر سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ، آپ کے سر کے بال ختم ہو جائیں. آپ بہت شوق ہے آج مرد کو کہ میری بیوی جاب کرے. میں یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ جن کی بیویاں جاب کر رہی ہیں خواہ میں وہ بدگمان نہ ہو جائیں ان سے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہماری بیگم بھی ایسی ہو. تو ظاہر ہے سب کی بیگمیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن جو ہو رہا ہے نا معاشرے میں، آپ کو شوق ہے لڑکی جاب کرے تو کرو شادی ایسی لڑکی سے. اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ خون کے آنسو روگے. آپ اگر آپ میں غیرت ہے، یا تو آپ غیرت ختم کر دو، یار جاب کر رہی ہے جائے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، نہیں کر رہی، میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا، ہمارے یہاں یہ کوئی دکیا نوس، ہمارا دماغ ہی نہیں ہے نا.
یہ گھٹیا سوچ کہ وہ لڑکی نے اس سے بات، میری بیگم نے اس سے بات کر لی تو میں نے بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے، لبرل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے، یہ اصل تو ہے ترقی کرنی چاہیے ہمیں۔ اصل کیا ہے؟ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں نام لیے بغیر اور اشارہ دیے بغیر کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، بتا دوں، تھوڑا سا تو بتاؤں نا۔ دیکھو برائی کو پھیلانا بھی برائی پھیلتی ہے، لیکن کچھ تو ٹچ دوں نا، پتا چلے ہو کیا رہا ہے۔ نہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض ہے، نہ ہماری سیاسی دینی تنظیموں کو ان ٹاپک پر ایشو کوئی وہ آواز اٹھاتی ہے کہ اسمبلی سے قانون سازی ہو کوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہو، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بس سیاست ہے، جہاں ووٹ ملے گا وہ بات قوم کے سامنے کی جائے گی، بس۔ سمجھ رہے ہو؟ ابھی ہو یہ رہا ہے معاشرے میں چند، یعنی میں بہت ہی مبہم کر کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ یہ فیوچر ہمارا سب کا تقریباً ایسا ہی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھتے ہو؟ با پردہ لڑکیاں جن کا ناخن کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا، جاب کی اجازت دی ان کو، آپ جائیں جاب کریں، وہاں ٹاکرا ہو گیا کسی سے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ویڈیوز بن رہی ہیں فحش ویڈیوز، چور موبائل میں پکڑ رہا ہے اپنی بیگم کی کسی مردوں کے ساتھ، پھر وہ طلاق دیتا ہے تو عدالت اس کے ذمے خرچہ ڈال دیتی ہے۔ سمجھتے ہو بات کو؟ مجھ سے لوگ پوچھنے کے لیے یہ نہیں آتے کہ طلاق، مجھ سے لوگ اس کو گولی مارنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو جو میں نہیں لوگوں کو مشورہ دیتا گولی مارنے کا، بندے کا دماغ یہاں جا رہا ہوتا ہے، اتنا عذاب دیتی ہے عورت اس کو، مرد کو، کیونکہ قانون مکمل عورت کو سپورٹ کرتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ جج کبھی نہیں کہے گا کہ تیری بیوی کسی عیسائی سے زنا کر رہی ہے، ہندو سے زنا کر رہی ہے، بچے ناجائز پیدا کر رہی ہے، لہٰذا اب تجھے طلاق دینے کا حق ہے، ہم تیرے اوپر عدت کا خرچہ نہیں ڈالیں گے، بچے تیری کسٹڈی میں رہیں گے۔ جج یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا۔ آپ کی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں، آپ کی اللہ نہ کرے زوجہ جو مرضی کرتی رہے، عدالت آپ کی بیٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دے گی، اسی زانی کی کسٹڈی میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسے حالات نہ ہوں، لیکن ہمارے ملک کا قانون، ہماری عدالتیں، ہمارے لبرل لوگ اور ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا، ہماری مذہبی جماعتیں بھی گونگی ہیں اس بارے میں، کوئی آواز نہیں اٹھا رہی۔ فیملی لاس کے بارے میں کوئی دھرنا نہیں، کوئی کنٹینر نہیں، کوئی روڈ بلاک نہیں۔ آسیہ بی بی کا کیس اٹھا لیں گے ہر 2-4 دن کے بعد، کوئی قادیانیوں کا ایشو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے یار، یہ مسئلے بھی تو اٹھاؤ نا تم بیٹھ کے، تمہارا پورا خاندانی نظام کی واٹ لگ گئی ہے، تباہ ہو گیا ہے تمہارا سارا، عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا عدالتوں نے، کوئی تو آواز اٹھائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں میں نے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی، وہاں بھی خاموشی ہے۔ تو کیا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو تم؟ کیا مذہب کے نام پہ کر رہے ہو بھائی تم؟ چیخ رہا ہوں میں ایک عرصے سے، میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی بیوی عدالت جاتی ہے، چاہے وہ زنا کر رہی ہے، لڑکوں سے بدکاری کر رہی ہے، وہ عدالت سے آپ طلاق دو گے نا، عدالت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ عدت شوہر کے گھر گزارنی ہے، حالانکہ عورت کا نان نفقہ، شوہر کا پر نان نفقہ بیوی کا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے گھر عدت گزارے، شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی، اس پہ نان نفقہ شوہر پہ ہے ہی نہیں، لیکن عدالت نان نفقہ خرچہ ساری زندگی کا، بیٹیوں کا خرچہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی، اور جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے، 18 سال میں بلوغت کی عمر رکھی ہوئی ہے، اس وقت شوہر کے ذمے، اور بچے بیٹیاں بیٹے رہیں گے کہاں؟ اس ماں کے پاس جو طوائف بن چکی ہے، اور آپ کو پتا ہے آپ کی بیٹیوں کا فیوچر بھی یہ ہونے والا ہے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو۔ اور وہ کیا کرے گی آپ کی بیوی؟ وہ حرام کاریاں کر رہی ہے، حرام بچے پیدا کر رہی ہے، اس سے یہ کوئی لا ہے ہی نہیں جو اس کو پکڑے اس پہ نا، اگر ہے بھی تو میرا خیال اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی۔ آپ اس حرام خور کو نان نفقہ بھی دو گے، اس کو مہر بھی دو گے، اسی حرام خور کی گود میں، اس زانیہ کی گود میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی، وہ بیٹیاں بھی زنا کر رہی ہوں گی، آپ ان کا کچھ بھی بولو نہیں بگاڑ سکتے، اور وہ حرام خور نکاح پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی، سمجھتے ہو؟ 2-4 بچے وہاں سے نکلوا کے، وہاں سے خلا لے کے اس کا بھی خرچہ بنوائے گی، پھر فوراً تیسری شادی کرے گی وہ۔ عدالتی خلا عورتوں کے کاروبار کا ایک بہترین دھندا بن چکا ہے، اور اس پہ ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا، اور جو یہ چپ بیٹھی ہوئی ہماری مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ان کو میں کہتا ہوں خدا کے غضب سے ڈرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن پوچھے گا۔ پتہ نہیں ان کے مسائل ہیں کیا، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کون سا قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے، طلاق کا حق ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ہمارے آئلی قوانین 99.9% قرآن کے اگینسٹ ہیں، لیکن ان پر آواز بولو نہیں اٹھائی جا رہی، نہ ممبروں سے اٹھائی جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ایشو ہمارے اٹھائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشو، چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہے نا، وہ بھی اپنے اکثر تو اپنی سیاست ہوتی ہے، وہ قادیانی ہے، وہ یہودی ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈمکانا ہے، وہ یوں ہے، وہ فلاں، وہ یہ چلے جا رہے ہیں۔
یہ کام ہماری اسمبلیوں کے لبرل لوگوں کا نہیں ہے, ان کے تو اپنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں. ارے کیا ہو گیا, یہ قانون ہماری اسمبلیاں پاس نہیں کریں گی. ان میں اکثر لوگ کو کوئی غرض نہیں ہے, ان کی بیٹیاں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ بھی ہیں, ان میں سے بہت سو کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ نے کیا, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ان سے آپ امیدیں نہ لگائیں. لیکن میرے بھائی, اس قانون کے خلاف بہت مضبوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایسے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں. اب دیکھو, جس آدمی نے مجھے واقعہ سنایا نا کہ اس کی وائف زنا بھی کر رہی ہے, اور آپ زنا پہ ثبوت دیکھو, ویڈیو بنا رہی ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ ایک کیس ہوتا نا تو شاید میں بیان نہ کرتا. بہت ہیں, بہت سے زیادہ ہیں, بہت کا لفظ ہلکا ہے اس کے لیے, اور قانون سپورٹ کر رہا ہے اس کو, آپ کا لا, آپ کا جج سپورٹ کر رہا ہے اس عورت کو. یار وہ کر رہی ہے, جو مرضی کر رہی ہے, مرد کو یہ تو حق دو نا کہ اس کو طلاق تو دے سکے تمیز کے ساتھ. آپ طلاق کے بعد ایسی فاحشہ عورت کا خرچہ مرد کے ذمے کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ بچے مرد کی کسٹڈی میں کیوں نہیں دیتے؟ آپ, ہو سکتا ہے مجھے کوئی وکیل لا دکھا دے, لا لکھا ہوا ہے, لکھنے کا ہے, وہ بکری کو کھلا دیں, جج اس پر عمل نہیں کرتے. وہ مرد کسٹڈی کے لیے لیتے لیتے کیس کرتے کرتے اس کی عمر ختم ہو جائے گی, بچے بالغ ہو جائیں گے, ہاتھ میں اس کے کخ بھی نہیں آئے گا, الا یہ کہ آپ کے جج کے بھی آپ باپ ہو. وہ آپ کو بہت ہی بڑی فلم ہو, پھر آپ جج کو فون کر کے ڈرا دھمکا کے اپنے حق میں بچے لے لو تو ہو یا, ورنہ نہیں ہوتا. اور پھر وہی زانیہ فاحشہ عورت آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ساری زندگی بولو ورغلاتی بھی رہے گی. چند مہینے پہلے ایک آدمی مجھ سے ملا, کہہ رہا میں 28 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہوں, 28 سال کے بعد, اور وہ بھی کمبخت وراثت لینے کے لیے آیا ہوا تھا کہ ابا دنیا سے جانے والے ہیں, تو اب وراثت پہ رالے ٹپکا کے بولو بیٹھ جاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ جب گزرتی ہے نا جس پہ, وہی جانتا ہے, وہی جانتا. تو اسی زانیہ کے پاس بیٹیاں بھی پل رہی ہیں, وہ بھی وہی دھندے شروع کیے ہوئے انہوں نے. اور ہمارے ہاں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول. وہاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو عدالت نے, پولیس نے میری گود سے چھین کے فاحشہ ماں کے حوالے کیا ہے, جبکہ بچہ رو رہا تھا کہ میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے. وہاں تو وہ تو خواتین کے حقوق کے بہت زیادہ علمبردار ہیں نا, اور آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے, بولو نا, شادی کا بہت زیادہ شوق ہے, ایجوکیٹڈ ہو, ماڈرن ہو, ایکچولی ہو یہ, اور ایکچولی مینٹل لیول ہوتا ہے, اور کرو پھر شادی, بھگتو. میرے پاس تو جب کیس آتا ہے میں کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی با پردہ با حیا رشتہ آیا ہوگا, دقیانوس سمجھ کے رد کر دیا ہوگا آپ نے. سمجھ رہے ہو نا یار؟ ایک لڑکی کے 10 لڑکوں سے یونیورسٹیوں میں دوستیاں ہوتی ہیں, ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. شادی ہو گئی, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے ابھی بھی اس سے تعلق ہیں, کالیں تو آتی ہیں, اور تم کیسی ہو, شادی کے بعد خوش ہو نہیں ہو, یہ سیٹنگ. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ, اور عورت کو پتا ہے میرے میاں کی بھی کوئی کم گرل فرینڈز نہیں ہوں گی. آپس میں جو میاں بیوی کا جو تعلق تھا نا, جس کی بیس اعتماد پر تھی, میاں کو پتا تھا یہ صرف میری ہے, عورت کو پتا تھا یہ صرف میرا, وہ اعتماد کیا ہو گیا, ختم. کسی دن یہ اس کا موبائل دیکھ لے تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, وہ اس کا موبائل پکڑ لے تو چھپاؤ ایک دوسرے سے موبائل کو نا, تکیوں کے اندر چھپا کے رکھو. کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا مذاق ہے یہ بھائی؟ آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ کلچر دے رہی ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسی ڈاکٹر لڑکیوں کا آپ نے, کیا کرنا ہے ایسی MBA لڑکیوں کا آپ نے؟ اور بیوی جب کسی کو بناتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کی گھر والی ہے, یہ آپ کے علاوہ اس کا کسی سے ریلیشن نہیں ہے. وہ جاہل ہو, گنوار ہو, دیہاتی ہو, زیادہ اچھی ہے اس ایجوکیٹڈ سے جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کمبخت کا کس سے ریلیشن ہے. اس کا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں, میاں کو بیوی کے بارے میں, عورت کو شوہر کے بارے میں, دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں, آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں پورے معاشرے کو غلط قرار دے رہا ہوں, لیکن معاشرہ اس ٹریک پہ چل پڑا ہے, آج نہیں تو کل ہو جائے گا اگر اس کو ابھی آپ نے کنٹرول نہیں کیا. تو یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی عورت مرد کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیٹی سارا دن موبائل پہ لگی رہتی تھی, سارا دن, یورپ کی بات کر رہا ہوں, سارا دن موبائل. اس کو میں نے سمجھایا بیٹا ایک ٹائم ہوتا ہے, میں جب گھر آ رہا ہوں سلام تو کرو مجھ سے. 14-15 سال کی لڑکی ہے, باپ آ رہا ہے تو ابو السلام علیکم, کچھ تو بولو نا, کچھ پانی کا پوچھ لو. نہیں, لگی ہوئی ہے کس پہ, موبائل پہ. کہہ رہے میں نے غصے میں آ کے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. تھپڑ کیا لگانا تھا, پولیس آئی ہے, پولیس بیٹی کو لے کے گئی. پہلے تو 1 ہفتہ بیٹی کو اپنی کسٹڈی میں رکھ کر ماں باپ کے خلاف ورغلاتی رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے موٹیویشنل اسپیکر جو وہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری نالج تو وہیں سے آ رہی ہے نا ہمارے ماہر نفسیات کے پاس. اس بچی, وہ ماں اس کی رو رہی ہے کہ میری بیٹی کو تو بگاڑ دیا انہوں نے,
بڑی مشکل سے جا کے بہرحال وہ بیٹی ملی, دوبارہ تھپڑ لگا تو وہ ہمیشہ کے لیے گئی. وہ گورے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ گورا پالے گا اس کو. تو مجھے رو رہے تھے, میں نے کہا لو مزے باہر رہنے کے مزے, بہت اچھا کنٹری ہے نا, بڑا انوائرمنٹ, بیماریاں نہیں ہیں, یہ وہ ٹوپی ڈرامے. یار میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں. وہ ہو سکتا ہے یورپ سے کسی کو غصہ آ جائے, مفتی صاحب آپ نے, ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہے, ہم تو تھپڑ بھی مارتے ہیں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں, ایکچولی اتنی اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ہم تو تھپڑ بھی مارتے ہیں. میں کہتا ہوں بچے کو بلا وجہ بھی اگر تھپڑ مار دو نا, بلا وجہ مارنا ٹھیک ہے نہیں, لیکن ایک سال میں ایک آدھ دفعہ, ہمارے بڑے بھائی نے کوٹ دیا تھا ہم کو سال میں ایک دفعہ, میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا, میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ مجھے کوٹ دیا پکڑ کے, پتہ نہیں وہ غصہ آیا ہوا تھا کس بات پہ. میں نے اپنے مدرسے میں جا کے شکایت لگائی, بڑے بھائی نے مارا, اور مارا بھی پائپ سے, اور میں اس وقت پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, دور حدیث کر چکا تھا میں, میری عمر ہوگی 25 سال, اس وقت مولانا بن چکا تھا. بڑے بھائی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں, کسی بات پہ وہ قربانی ہوئی تھی, گوشت بہت پڑا ہوا تھا مجھے واقعہ بھی یاد آ, تو گوشت نا صحن میں ایسے بکھرا ہوا تھا, انہوں نے کہا یہ سارا صاف کرواؤ. میں نے کہا میں نہیں کروا رہا, میں تھک گیا ہوں. ان کو کوئی غصہ آیا ہوا تو انہوں نے اٹھا کے لگا دیا, پھر ہم نے بھی آگے سے بولا تو پائپ لے کے دھاڑ کوٹ دیا پکڑ کے. اب ہم نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ ہم نے کبھی سیکھا کہ بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. اس وقت تو برداشت کر لیا, اب پٹ گئے. جا کے مدرسے میں شکایت لگائی اپنے بڑوں کو کہ بھائی بلائیں ان کو, پوچھیں کیوں مارا ہے. تو ہمارے بڑے نے کہا کہ بار بار مارتے ہیں. میں نے کہا نہیں, سال میں. انہوں نے کہا یار بڑے کو اتنا حق ہے کہ سال میں ایک دفعہ بلا وجہ مار دے, یہ بتانے کے لیے کہ بڑا میں ہوں, ورنہ بڑا بھائی کس بات کا بھائی. وہ وجہ کسی وجہ سے تو پولیس بھی مارتی ہے, کسی وجہ سے تو دوست بھی دوست پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے. بڑے کا مطلب ہی ہے یار ایک دفعہ میٹر گھومنے کی اس کو اجازت, کیونکہ اس کے احسانات زیادہ ہیں. آپ روڈ پہ پڑے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو, لوگ بھائی کو فون کرتے ہیں یار تمہارا لاوارث پڑا ہوا ہے, لاوارثوں کی طرح اس کو اٹھا کے لے جاؤ, کام بھی وہی آئے گا وقت پہ. تو لیکن آپ دیکھو باپ کو, وہ سارا دن موبائل پہ لگی ہوئی ہے, باپ اس کو ایک تھپڑ, باپ اس کو موٹیویٹ کرے گا, بیٹا دیکھو ایکچولی موبائل کا استعمال سے آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ, اس کی ریز, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اس طرح سے اس کو نا بچے کو کیا کرو, سمجھاؤ. محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ تھپڑ سے, اب بہت نرم لہجے میں اس کو سمجھاؤ. وہ گھنٹہ وسالہ وہ بچوں کی سمجھ میں کہاں آتا ہے. ہمارا بچہ, میں نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا بچے پہ, اس کو ہم روزانہ موٹیویٹ ہی کر رہے ہوتے تھے, بیٹا دیکھو ایکچولی اسکول نہیں جاؤ گے تو کیسے پڑھو گے, بڑے آدمی کیسے بنو گے. گھنٹہ سمجھایا, وہ ہر صبح ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے نا. چترول بنتے ہیں بھائی, صحیح ہے نا, ہم نے لگا دیا چترول, اس کے بعد جا رہے ہیں الحمدللہ. اس کے لیے بھی مفید, ہمارے لیے بھی مفید. ہمارے ابا نے بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں مارا ہے, اور اچھا ہوا ہمارا, نہیں مارا ہوتا ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ہماری عادت تھی شام کو نا ہم کھیلنے کودنے کے لیے نکل جاتے تھے, ٹائر نہیں ہوتا وہ ٹائر, اب تو بچے پب جی میں بیٹھے رہتے ہیں, ہم تو سارے کھیل کھیلے ہم نے. ہم کیا کرتے تھے, وہ سائیکل کا ٹائر ہوتا ہے نا, اس پہ لوہے کا ایک ہک بنا کے اس ٹائر کو نا ایسے یوں کر کے محلے گلی میں گھما رہے ہیں. بڑا مزہ آیا بھائی, اتنا مزہ آیا, گھماتے 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 رات دیر ہو گئی. ابا پریشان ہی, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے یار. اور پھر وہ لڑکے بھی جن کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے وہ بھی ذرا اوباش قسم کے لڑکے, سارے بدماش ٹائپ کے. ابا نے مجھے 2 دن 3 دن منع کیا, بیٹا ان لڑکوں کے ساتھ آپ, اب مزہ ہی ایسے بدماشوں کے ساتھ آتا ہے آپ کو پتہ ہے, اور پڑھے لکھے لڑکوں کے ساتھ کیا بیٹھے آدمی یار, وہ کیا باتیں کریں گے, ان کے پاس باتیں ہی نہیں ہوتی کرنے کے لیے, ان کے پاس قصے کہانیاں بدماشیاں. ابا کو ڈر تھا کہیں نشے وشے میں نہ لگ جاؤ بھائی, ہر طرح کے لوگ ہر طرح. تو 1 دفعہ 2 دفعہ, تیسری دفعہ میں مجھے یاد ہے, میں جب گھر آیا تو میرے سفید کپڑے تھے بالکل کالے ہوئے تھے مٹی سے, مہمان بھی گھر میں آئے ہوئے تھے, میں چپکے سے جا رہا تھا, ابا نے بلا لیا, اور الحمدللہ طبیعت سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیا. اس وقت تو بہت برا لگا یار, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, صحیح. لیکن موٹیویشن سے نہیں, ہر چیز نہیں ہوتی. تو شریعت کا بھی حکم ہے, اگر موٹیویشن ہی کافی ہوتی تو کسی بھی کنٹری میں پولیس کیوں رکھی ہوئی ہے پھر, ہے بھائی. گورنمنٹ موٹیویٹ کرے نا پبلک کو کہ لال بتی مت توڑو, اور دیکھو ایسے چلو, ایسے کچرا مت پھینکو. بھائی فائن ہے. یہ ہانگ کانگ جو اتنا نیٹ کلین مجھے نظر آیا, میں حیران یار, اتنا میں ہانگ کانگ گیا اتنا صاف, پتا چلا بھائی یہاں ذرا سا کچرا پھینکو ایسی طبیعت سے فائن لگتا ہے نا کہ آپ کی طبیعت ہری ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کوئی فائن نہیں ہے, موٹیویشن ہے. صفائیوں پہ بیانات, اور محکمہ صفائی والے بھی صرف بیانات ہی کر رہے ہیں محکمہ صفائی پہ, وہ بھی صفائی نہیں کر رہے. تو یہ کہاں دیکھ لو حشر کیا ہوا ہے گٹر کے ڈھکنوں کا, اور یہ تو اللہ کا حکم ہے سختی کرنا, ہاں بلا وجہ کی سختی نہ ہو. تو اللہ میاں نے بھی مرد کو, عورت کو ماتحت بنایا ہے شوہر کا, حکم دیا اس سے اچھا سلوک کرو, اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, محبت سے رہو. لیکن اتھارٹی دی ہے کہ ایک حد تک ہے, اگر یہ لمٹس کراس کر رہی ہے شریعت نے آپ کو سختی کی اجازت بولو دی ہے. لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, میری بیوی روٹ کے چلی گئی ہے, آ نہیں رہی, تو
تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی پہلے تو آپ حقوق ادا کر رہے ہو, ہاں بھائی اپنی مجھے تسلی ہو جاتی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے, بندہ غلط نہیں ہے. کہنے پھر بھی نہیں آ رہی, تو میں کہتا ہوں پھر اب آپ کا قصور ہے, کیونکہ اب آپ تمیز سے لانے کی کوشش کر رہے ہو, اور تمیز مارکیٹ میں ہر جگہ بولو چلتی, اب تمیز نہیں ہوگی. اب آپ اپنا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرو, چینج کرو. اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بدماش ہیں, گھر اجڑ گئے تھے ان کے, انہوں نے بدماشی کی, ہنسی خوشی میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں. داماد بھی اس طرح بعض دفعہ تمیز سے نہیں قابو آتا, بدتمیزی کرنی پڑتی ہے تو قابو آ جاتا ہے. تو اصل تو شریعت میں محبت اور تمیز ہی ہے, لیکن ایک حد تک ہے, اس کے بعد تمیز بولو نہیں چلتی. پھر یہ ہے کہ بھائی وہی تو تبھی بیچارے نے ایک پرچہ لکھ کر دیا نا پچھلے ہفتے کے مفتی صاحب, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنتا تھا, میرے اخلاق بہت اچھے ہو گئے تھے, آپ کا بیان سن کے میرے اخلاق کیا ہو گئے ہیں, خراب ہو گئے ہیں. تو جب اس طرح کی باتیں سنے گا تو اخلاق, تو یہ ہر جگہ بد اخلاقی فٹ کرنے کی نہیں ہے, اصل محبت ہے, اصل اخلاق ہے. لیکن کچھ بعض دفعہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا, تو وہاں کیا ہے, ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے, ورنہ گھر برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا گھر. تو تھوڑا سختی, ان چیزوں میں سختی کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بیگم گھر کی, میں نہیں کہہ رہا پڑھی لکھی تو اچھی ہوتی ہے لڑکی, لیکن پہلے دیکھو گھریلو بھی تو ہے کہ نہیں ہے. ایجوکیٹڈ ہو گھریلو ہو, ہوم میکر, گھر کو سنبھالنے والی, گھرداری والی, بچوں کو پالنے والی, باحیا با پردہ. اللہ پیغمبروں کے لیے حیا والی عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں, حیا والی عورتوں کا. پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی. لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا, وہ خود بدکار نہیں تھی, لیکن بدکاروں کو سپورٹ کرتی تھی, کوئی مالی لالچ تھی اس کی. پیغمبروں کی بیویاں غیر مسلم ہوئی ہیں, بدکار نہیں ہوئی ہیں. تو آپ ایسا لبرلزم کی طرف جا رہے ہو میرے بھائی کہ یہ تو آپ کے معاشرے کو بالآخر تباہ کر دے گا. تو اپنی گھر والی کو بولو بیگم یہ تمہارا گھر ہے, گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے بتایا کرو کہاں جا رہی ہو, اتنی نگرانی رکھنا, بولو ضرور, میں شک نہیں کر رہا, بتاؤ کہاں ہو, اور جہاں بھی ہو میں جب فون کروں تو مجھے بتا دو بھیا بیٹھی ہوئی میں, تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اپنی خام خام ایسے دقیانوس نہ بن جائیں کہ ایک صاحب نے اتنے سختی کی ہوئی تھی, باہر سے کنڈی تالا لگا کے جاتے تھے, یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے نا. اتنا بھی نہیں ہے یار, جب بھی کرتے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. اتنا لبرل بھی نہ ہو جاؤ جیسے ہمارے لبرل لوگ ہو گئے ہیں کہ بیگم صاحبہ جاب بھی کر رہی ہیں, ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہی ہیں مردوں سے. اور پھر میں بتا دوں یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں وہ خراب ہیں, ایسا نہیں ہے, یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. بہت سی جاب کرنے والی گھروں میں رہنے والیوں سے زیادہ پاک دامن ہے. لیکن یہ جو ہمارا کلچر بالآخر اس کلچر کی وجہ سے جائے گا ادھر ہی جہاں یورپ پہنچا ہوا ہے. کسی نے کہا نا انگریز جھوٹ نہیں بولتے, واقعی صحیح بات کی, جھوٹ نہیں بولتے. لیکن اپنی گرل فرینڈ اور بیوی سے جتنا انگریز جھوٹ بولتا ہے, اتنا ہم اور آپ اپنی بیویوں سے جھوٹ بولو نہیں بولتے. وہ سارا جھوٹ ان کا وہاں نکلتا ہے, سمجھتے ہو نا, وہاں وہ جھوٹ نکلتا ہے ان کا. تو یہ کلچر کو بچانے یہ نکاح کی محفل ہے, عام طور پر میں نکاح کی مجلسوں میں بیان نہیں کرتا. وجہ اس کی یہ کہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے, بے موقع بات وہ اثر نہیں کرتی. نکاح کی جو تقریبات ہوتی ہے تو گیدرنگ ہوتی ہے, کھانا پینا ہوتا ہے, کہیں تھوڑا سا ہلہ گلا ہوتا ہے, کہیں بہت زیادہ ہلہ گلا ہوتا ہے. تو پالیسی ہم نے یہی بنائی ہوئی ہے کہ جہاں بھی نکاح ہوگا وہاں میں بیان نہیں کروں گا. لیکن جو میزبان ہیں عارف جیوا صاحب, ان کے بارے میں پتہ چلا تھا, بیانات سنتے ہیں, کینسر ڈائیگنوز ہوا انہیں, ان کی خاص خواہش تھی کہ میں اس تقریب میں آؤں اور بیان کروں. تو میں اسپیشل ان کی خواہش پہ کراچی سے آج اسلام آباد آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, اور ماشاءاللہ جس ہمت کے ساتھ وہ اپنی بیماری سے لڑ رہے ہیں اللہ ان کو اور ہمت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی یہاں کے خالو لگتے ہیں رشتے میں عمیر بھائی کے, ان کو 15 سال پہلے کینسر ڈائیگنوز ہوا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ 3 مہینے میں آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. ماشاءاللہ 15 سال سے زندہ ہیں, اللہ اور زندگی دے ان کو. یہ جو بیماریاں آتی ہیں, فلاں کو یہ ہو گیا, فلاں کو یہ ہو گیا, ہماری زندگی میں مشاہدے ہیں کہ بہت دفعہ جو ڈاکٹر بتا رہا ہوتا ہے نا آپ اتنے دن میں مر جاؤ گے, وہ ڈاکٹر مر جاتا ہے, وہ ڈاکٹر بیچارہ مر جاتا ہے, اور جس کے بارے میں کہا ہوتا ہے وہ اس کے بچوں کے بچے ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور زندگی دے گی. ہمارے خاندان میں ایک نکاح کی تقریب ہونے والی تھی, تو میں نے دیکھا کہ جو لڑکا ہے اس کے دادا وہ رو رہے تھے اپنے پوتے کی منگنی پہ. رو اس بات پہ رہے تھے کہ پتہ نہیں میں اپنے پوتے کی شادی دیکھ پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا. اور جو دلہن ہے ان کے ابا سے گئے, ان دلہن کے ابا کی ایج اتنی نہیں تھی, وہ خوش بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم تو دیکھ پائیں گے, آپ کا پتہ نہیں آپ اپنے بیٹے کی پوتے کی شادی دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے. کمال یہ ہوا کہ جب شادی ہوئی تو شادی سے پہلے دلہن کے ابا فوت ہو چکے تھے, جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں تھا,
اور جو بیچارے رو رہے تھے منگنی پہ کہ میں اپنے پوتے کی شادی دیکھ پاؤں گا، وہ پرپوتے دیکھ کر گئے ہیں وہ الحمدللہ، یعنی اس پوتے سے ان کے مزید پوتے بھی ہوئے ہیں۔ تو اس لیے موت اور زندگی کا اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے کس ٹائم پہ مرنا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، دل کے پیشنٹ تھے، کہتے ہیں میں بہت پریشان رہتا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں۔ بہت ٹینشن میں تھے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کسی بھی ٹائم پہ، آپ لوگ ذرا سینٹینس کمپلیٹ کریں گے نا تو مجھے بات چیت میں آسانی ہوگی، تاکہ مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں۔ پریشان ہو کے آئے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم پہ مر سکتے۔ کہتے ہیں میں نے پھر اس کی تسلی دی، میں نے کہا بھائی کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا، یہ ایک ایسا کام ہے جس میں خصوصاً پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں زندہ رہنے پر کچھ مسائل ہیں، اگر آپ مرنا چاہیں تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ تو موت تو ایک ایسی چیز ہے جو 100% یقینی ہے، لازمی ہے، جس سے دنیا میں کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی دی تھی، زندگی تو اس سے بھی زیادہ تھی، 950 سال تو آپ کے تبلیغ میں گزرے ہیں، وہ بھی چلے گئے بھائی دنیا سے۔ تو یہ زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے کہ کون کب مرے گا، کیوں مرے گا، کس وجہ سے مرے گا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہمارے ایک ریلیٹو تھے جو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا کرتے تھے، اب بھی ہیں، اللہ ان کو حیات دے، خاص طور پہ شوگر سے بہت زیادہ بچتے تھے، پھر بھی شوگر ہو گئی ان کو۔ میں نے کہا بھائی آپ تو اتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے، آپ کو شوگر کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے میری حیرانگی کو دور کیا یہ کہہ کے بھائی مرنا نہیں ہے کیا؟ مرنا تو ہے نا، کوئی بھی کسی طریقے سے۔ بہاری زبان آپ نے سنی ہوگی، بہاری لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی کہاوتیں اور مثالیں بڑی مشہور ہیں، کہتے ہیں جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بہاری سے، یعنی بات چیت میں بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے، بہاری تھے وہ، تھے کیا ہیں ابھی بھی، وہ کہتے تھے بھائی جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو میری بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ تو جب انسان پہ کوئی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کتے کی پہنچ وہاں تک ہوئی کیسے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کتا کاٹ لیتا ہے۔ تو ایک صاحب گئے نا کسی کے گھر، کتا بھونک رہا تھا بہت زیادہ، تو وہ ڈر گئے، تو میزبان نے کہا کہ آپ نے وہ مثال نہیں سنی ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے تو سنی ہے، پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے بھائی، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے استاذ تھے مفتی محمد شفیع صاحب، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں، والد ہیں سوری۔ تو ایک دفعہ ان سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ کسی وقت میرے والد کی بھی نکاح ہوا ہوگا، پھر میرے دادا کا بھی کسی ٹائم پہ نکاح ہوا ہوگا، تو وہ تمام چیزیں ونس اپون اے ٹائم بن گئی ہیں، وہ تمام واقعات کیا بن گئے ہیں؟ ونس اپون اے ٹائم۔ ہمیں کوئی چیز نہیں لگ رہی ہوتی، آج ماشاءاللہ یہ دولہا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی مجتبیٰ صاحب، اللہ دیکھ دو ہمارے یہاں ینگ دولہا یہ مسلمانوں میں ہی کلچر رہ گیا ہے، 2 دانت کے دولہا صرف آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے۔ آپ باہر ملکوں میں جائیں نا، 55 60 70 یہ چل رہا ہے۔ یہ نکاح کی جو ایک خوبصورت بندھن ہے، یہ صرف صحیح معنوں میں مسلم سوسائٹی میں رہ گیا ہے۔ اسی وجہ سے فیملی سسٹم آپ دیکھیے گا 20-30 سال کے بعد مسلمانوں کا ہی رہے گا، باقی سب ختم ہو گیا۔ چچا ماموں خالہ پھپھی تایا سب مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ نکاح جب ختم ہوگا تو خاندان ختم ہوں گے نا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں نوجوان دولہا دیکھتا ہوں کہ بھئی صحیح ماشاءاللہ صحیح چل رہے ہیں ابھی الحمدللہ لوگ، اس یورپین تہذیب سے، مغربی کلچر سے جس نے ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد کرنے کی ٹھان لی ہے، جیسے خود وہ تباہ ہو گئے ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو پورے طور پر ابھی ہم الحمدللہ اس سے متاثر ہوئے نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ کبھی میرے والد کی بھی شادی ہوئی ہوگی، دولہا بنے بیٹھے ہوں گے، والدہ دلہن بنی بیٹھی ہوں گی، پھر کبھی میرے دادا کی بھی، تو کیسے ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا آپ تو دادا دادی کا سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں ایک دن آدم علیہ السلام کی بھی شادی ہوئی تھی، وہ بھی سب سے عظیم واقعہ تھا۔ ہزاروں سال گزر گئے بھائی، گزر گئی گزران، کیا جھوپڑی کیا میدان، آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آج دولہا کی ماشاءاللہ شادی ہو رہی ہے۔ ایک دور آئے گا ان کے پرپوتے کہہ رہے ہوں گے ونس اپون اے ٹائم ہمارے پردادا کی بھی شادی ہوئی۔ اتنی جلدی اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے
دنیا میں میرے بھائی کسی بھی چیز کو روکنا اگر ناممکن ہے، تیز رفتار ٹرین کو روکا جا سکتا ہے، ہوا میں اڑنے والے جہازوں کو روکا جا سکتا ہے، میزائلوں کو روکا جا سکتا ہے، خلا میں جانے والے سیاروں کو روکا جا سکتا ہے، ٹائم کو روکنا کسی کے سوری میں کراچی کا ہوں تو تھوڑا باپ دادا پہ آ جاتا ہوں، کسی کے فادر میں دم نہیں ہے، تھوڑا اس کو ہم مہذب کر لیتے ہیں، کسی میں دم نہیں ہے کہ ٹائم کو روک کے دکھائے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، کیا خیال ہے بھائی؟ اب ٹائم کو روکنا چونکہ ممکن نہیں ہے، ہم بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ ایسے ہی چمکتے دمکتے رہیں گے، لیکن نہیں بھائی، آہستہ آہستہ بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے بال کا سفید ہونا۔ خواتین کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں، مردوں کی داڑھی کے بال، سر کے بال سفید۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلا بال سفید ہوتا ہے تو ہم چپکے سے لے جا کے بغیر کسی کو بتائے، بیگم کو بھی نہیں پتا چلنے دیتے، اور وہ بال توڑ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں میں ابھی بوڑھا نہیں ہوں، یہ تو اصل میں کوئی وائٹامن تھا جو آگے پیچھے ہو گیا تھا، ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے ایک آدھ بال سفید ہو جاتا ہے، جوان ہوں میں ابھی بوڑھا نہیں ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اس بال کو اندر کو یوں کر دیں گے یا تھوڑا سا یوں گھما دیں گے یا نکال کے پھینک دیں گے، اور اپنے نفس کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ وائٹامنز ایسے ہیں جی کچھ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑا خوراک بھی آج کل ایسی ہو گئی، تو میں کوئی بات نہیں، تھوڑا اپنی خوراک کو فوکس کروں گا تو دوسرا بال انشاءاللہ سفید۔ آپ لوگ جملہ کمپلیٹ نہیں کر لینا بھائی، دوسرا سفید نہیں ہوگا، تھوڑے دن بعد جب ہم شیشے میں دیکھتے ہیں تو دوسرا بھی سفید ہوگا، پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کوئی بات نہیں یار، مختلف میڈیسن آ رہی ہیں، سپلیمنٹ آ رہے ہیں، لیکن ایک دن اٹھتے ہیں تیسرا بھی سفید، اس کو بھی توڑ دیا، چوتھا بھی سفید، پانچواں بھی سفید، پھر آدمی کہتا ہے اگر میں نے توڑنا شروع کر دیے تو فارغ البال ہو جاؤں گا میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی بال سے کیا ہو جاؤں گا؟ فارغ، دہشت گردی کا اڈا ہی ختم ہو جائے گا، جو روب ہے نا بال سے۔ تو پھر انسان، میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو بال سفید ہو رہے ہوں تو اس کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کتنی عمر میں؟ میں نے کہا 50 سال میں۔ انہوں نے کہا اس پہ خوشی مناؤ کہ بال باقی ہیں، کیونکہ تھوڑے دنوں میں آپ کی ٹینشن یہ نہیں رہے گی کہ سفید کیوں ہو رہے ہیں، اب اس سے بڑی ٹینشن آنے والی ہے کہ غائب کیوں ہو رہے ہیں۔ پہلے آپ سفید بال اپنے اختیار سے توڑ کے ختم کیا کرتے تھے، اب جو آپ کے سفید بال رہ جائیں گے ان کو بچانے کی کوشش میں ٹائم گزارو گے کہ یہ کسی طرح رہ جائیں تاکہ کالا تو کر سکوں کسی چیز کو میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کلر تو لگا سکوں۔ دیکھیں بالوں پہ کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے، اور کیا کیا ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ میں بوڑھا نہ ہو جاؤں، بس میں جوان نظر آؤں۔ دیکھیں خواتین بھی کوشش کر رہی ہیں، مرد بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں بھائی، بڑھاپا ایک حقیقت ہے، آپ کتنا ہی لڑ لیں، جم چلے جائیں، صحت اچھی کر لیں، لیکن بڑھاپے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پھر تھوڑے دنوں میں بالوں کا مسئلہ آدمی بھول جاتا ہے، کہتا ہے چلو یار سفید ہے تو رہنے دو، ایسی کب تک لڑتے رہیں۔ کمر کا مسئلہ کھڑا ہو، ڈاکٹر صاحب بالوں کو چھوڑو، کمر میں کیا رہنے لگا ہے؟ پین۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھو مسجدوں میں کرسیاں کتنی آ گئی ہیں، کیا خیال ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے تھوڑے ہماری جو نسلیں وہ بھول جائیں گی کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، ہماری نسلیں سمجھیں گی شاید صدیوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، جوان لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں کرسیوں پہ۔ گھٹنوں کے مسئلے، کمر کے مسئلے، گردن کے مسئلے، پھر شوگر، پھر بلڈ پریشر، پھر ایک چیز ٹھیک کرو تو دوسری، پھر اور جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں ان کی اپنی حالت دیکھ لو بیچاروں۔ تو یہ کیا ہے بھائی، ایسا ہے کیوں؟ اور یہ دنیا میں ہر قوم کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جو ترقی یافتہ قومیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، بڑھاپا سب پہ آتا ہے، پھر انسان مر جاتا ہے۔ اللہ نے تعالیٰ نے اس پروسیس کو قرآن میں کئی بار بیان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا، پھر تمہیں بچہ بنایا، پھر تمہیں یبلغ اشدکم، تم جوانی کی دہلیز پہ پہنچتے ہو، اور پھر ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، پھر ہم تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں، کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے تصرفات ہیں جو انسان کی باڈی پر ہوتے ہیں، اور ان سب چیزوں کی وجہ ہے ٹائم۔ اگر ٹائم گزرنا بند ہو جائے تو ہم ہمیشہ جوان رہیں، کچھ بھی نہ ہو ہمارے ساتھ، خوش ہیں تو ہمیشہ خوش رہیں، لیکن ٹائم کیا کرتا ہے، ایک کنڈیشن میں، ایک حالت میں ہمیں رہنے نہیں دیتا، اور ٹائم روکنے والی ابھی تک کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے، اور آئندہ بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اب اس میں دو طبقات ہیں، وہ کہتے ہیں ٹائم جب گزر رہا ہے تو کیوں نہ اس ٹائم کو انجوائے کیا جائے۔ 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کافر کا کانسیپٹ ہے، کافر کا نظریہ ہے، یار ٹائم گزر جائے گا بھائی، لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو۔
جو قرآن کو نہیں مانتے، خدا رسول کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یار ٹائم گزر رہا ہے تو لائف کو انجوائے کرنا ہے، ہم ہیں ہی اسی لیے. ہم کس کے لیے؟ آپ کمپلیٹ نہیں کرتے بھائی، ہم لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. یہ زندگی دوبارہ تھوڑی ملے گی. آپ کو ایک خربوزہ میٹھا مل گیا اور کسی نے بتایا آئندہ قیامت تک آپ کو کبھی خربوزہ نہیں ملے گا، آپ ایک پھانک بھی چھوڑو گے خربوزے کی. ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی خربوزہ نہ کھائے لیکن اس دن لازمی کھاؤ گے کہ دوبارہ مجھے خربوزہ نہیں ملے گا کبھی. تو انگریز بھی یہ کہتا ہے یہ زندگی خربوزہ ہے بھائی، میٹھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دوبارہ نہیں ملے گی. لہذا لائف کو کیا کرو؟ بولیں انجوائے. کیسے انجوائے کرو؟ کہ جیسے دل چاہے ویسے انجوائے کرو. شراب پیو، بدکاریاں کرو، زنا کرو، اور وہ تمام چیزیں جو آپ کی لائف کی انجوائمنٹ میں رکاوٹ بنے، ان تمام رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا. تو انہوں نے سب چیزیں ہٹا. سب سے پہلے بیگم کو ہٹایا مارکیٹ سے. انگریز نے سب سے پہلے کس چیز کو ہٹایا؟ اس نے کہا مسلمانوں کی زندگیوں میں بیوی ہوتی ہے، اور پھر دیکھو ان بیچاروں کی حالت کیا ہوتی ہے. عورت کی زندگی میں شوہر ہوتا ہے تو وہ حقوق دیتی ہے، سربراہ باندھتی ہے، اس کو چھوڑو. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ توڑنا مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے؟ اور میاں بیوی کا رشتہ توڑنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے. کہہ رہے یار کیا خامخواہ کی ٹینشن کیوں پال رہے ہو؟ کتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں نا میاں بیوی پہ. ایک آدمی بیگم کو دفنا کے آیا تو بادل گرجے، کہتا ہے پہنچ گئی. کہتا ہے لگتا ہے پہنچ. ادھر جا کے بھی کیا ہو رہی ہے؟ گرج رہی ہے. تو گرل فرینڈ پہ ایسے لطیفے نہیں بنے ہوئے. جب چاہا تعلق رکھا، اپنی حرام خواہش پوری کی، جب چاہا چھوڑ دیا. تو انگریز نے نکاح کو ختم کیا. اس سوسائٹی میں شادی وادی نہیں ہوتی ہے 50-55 سال میں بڈھے ہونے کے بعد کہتے ہیں چلو یار کوئی ایگریمنٹ کر کے رہ لیتے ہیں جب رہ ہی رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی کوئی حقوق نہیں ہوتے. اپنے خرچے پہ وہ چائے بنائے گی پیے گی، آپ اپنے خرچے پہ چائے بنا کے پیو گے. ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا وہ کہتے ہیں بھائی ذمہ داریاں اگر آپ نے اٹھا لی تو لائف سے انجوائمنٹ کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو ہم لائف میں انجوائے کرنے کے لیے، انہوں نے کہا یار کبھی کبھار آدمی ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے تو لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے کوئی ایسے ڈرگ ہو، کوئی ایسے نشے کی چیز ہو جس سے آپ غم بھول جائیں. اس کے لیے انہوں نے شراب کا سہارا لیا، چرس کا سہارا لیا، مختلف قسم کے نشے کی چیزوں کا سہارا لیا. تو شراب بھی پیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ، شراب بھی پیتے ہیں اور ڈرگس بھی لیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ماں باپ ہے نا یہ بھی کباب میں ہڈی. ماں باپ کیا ہے؟ کباب میں. اب ان کے ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہمیں جنا، ماں نے ہمیں دودھ پلایا، بچپن میں پالا، ٹھیک ہے پال پوس کے بڑا کر دیا، اب ہم بھی ان کو پالیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم ٹینشن کیوں پالیں؟ اگر اس نے حماقت کی ہے تو ہم حماقت کیوں کریں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی وہ کہتے ہیں اولاد پیدا کرنا ہی حماقت ہے، تبھی ان کے یہاں نہیں ہوتے پیدا ہوا. گورنمنٹ انعام دیتی ہے ایک بچہ پیدا کیا تو اتنے لاکھ روپے ملیں گے، ورنہ وہ کہتے ہیں ٹینشن ہے بھائی یہ نہیں پالنی. عورتیں بھی کہتی ہیں، مرد بھی کہتے ہیں چھوڑو بھائی کتا پال لو، کتے میں کوئی ٹینشن بولے نا نہیں ہے. کتا پالو، کتے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اولاد میں 20 قسم کی ٹینشنیں ہو سکتی ہیں. اولاد کی پڑھائی کی فکر ہوگی، اولاد کی تربیت کی فکر ہوگی، اور پھر ان کی اولادیں تو ویسے بھی ابا اماں کو پوچھتی نہیں ہے تو ایسا بچہ تو ویسے ہی پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انجوائمنٹ جو ہے جس میں ابا اور اماں اس انجوائمنٹ میں چونکہ بہت بڑی رکاوٹ ہیں، لہذا ابا کا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے؟ اولڈ ہاؤس. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اماں کا جنازہ کہاں سے نکلے گا؟ بولیں اولڈ ہاؤس. یہاں نہیں، یہاں کھانسیں گے، جراثیم پھیلائیں گے اور مسائل ہوتے ہیں ان سے. وہ جائیں، گورنمنٹ کا کام ہے ان کو پالے. تو یہ ایک سوچ ہے، ایک طرز زندگی ہے. قرآن بالکل اس کے اگینسٹ ہے. اب یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم قرآن کا انکار کرتے ہیں یا قرآن کو ہم مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم پیدا ہوئے نہیں ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اپنی مرضی انجوائمنٹ کی زندگی وہ اختیار کرتا ہے جو اپنی مرضی سے آیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک مثال دے رہا ہوں. فار ایگزامپل مجھے عمیر بھائی نے یا عارف جیوا صاحب نے بلایا اس ایونٹ پہ. فرض کریں مجھے آنے جانے کا ٹکٹ دیا انہوں نے کہ کراچی سے آپ بائی ایئر آئیں، بائی ایئر جائیں، یہاں بیٹھیں. یہاں آ کے میں بیان نہیں کر رہا، اور یہاں آ کے میں اپنے تمام ریلیٹیو سے مل کے چلا گیا اور ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا. تو ان کو مجھ پہ ناراض ہونے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ بولیں گے صاحب ہم نے آپ کو بلایا اور ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور آپ نے اپنے ہی ریلیٹیو سے ملنا تھا تو آپ آ جاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو کمپنی نے بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے، بائی ایئر آنے جانے کا ٹکٹ دیا، کھانا پینا سب کچھ، کراچی بھیجا فار ایگزامپل. آپ وہاں گئے اور جو کمپنی نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام کو آپ فوکس نہیں کر رہے اور وہاں آپ اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہو. اب کمپنی آپ سے کہتی ہے بھائی ہم نے آپ کو جو اس پیسے دے کے بھیجا ہے اور اتنی سہولتیں دی آپ کو،
تو آپ کہہ رہے ہو میں کسی کا غلام تھوڑی ہوں, میں کراچی آیا ہوں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. تو کمپنی کہے گی کمبختو اپنے خرچے پہ انجوائے کرو نا لائف کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے خرچے پہ کرو نا, آپ آئے تھوڑی ہم نے آپ کو بھیجا ہے. تو دیکھیں ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں, ہمیں پیدا کیا ہے کسی نے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہتا ہے تم خود سے نہیں بنے ہو. ایک بے جان روبوٹ آٹومیٹیکلی خود سے بن سکتا ہے جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو, ناک میں سونگنے کی طاقت نہ ہو, کان میں سننے کی طاقت نہ ہو, وہ روبوٹ خود بخود نہیں بن سکتا. ایک روبوٹ کو بنانے والا سائنٹسٹ انسان جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہو, جس کے کانوں میں سننے کی طاقت, جس کے زبان میں بولنے کی طاقت, چکھنے کی طاقت, وہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا پیچیدہ نظام ہے انسان کے ایک ایک پارٹ کا. آنکھ کو اسٹڈی کر کے دیکھیں کیسے ویڈیو بن رہی ہے آنکھ میں. کان کو اسٹڈی کر کے دیکھیں کان میں جو آواز کی لہریں ٹکراتی ہیں اور کیسے ہمیں سنائی دیتا ہے. اتنا پیچیدہ نظام ہے. انسان تو دور کی بات, انسانی باڈی کا ایک پارٹ بھی اربوں خربوں سال میں آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتا, نہ ایوالو ہو کے بن سکتا ہے, نہ ویسے بن سکتا ہے. تو اللہ قرآن میں اپنا تعارف, کیونکہ اللہ کی کتاب ہے نا قرآن, تو اپنا تعارف کروا رہا ہے, انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے, تم خود بخود نہیں بنے ہو, بنایا اللہ نے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ جن نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو یہ بھی کس نے پیدا کی ہیں, یہ خود بخود نہیں ملی ہیں. آپ مجھے بتاؤ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے, یہ حسن اتفاق ہے کیا ہے بھائی؟ یہ حسن اتفاق ہے. آپ بھوکے تھے, آپ کو ضرورت تھی کسی صحرا میں پانی کی, اتفاق سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا, آپ جیسے ہی وہاں پتھر کے قریب پہنچے پانی پھوٹ گیا. آپ کہو گے یار, ایک دفعہ کہو گے آپ حسن اتفاق ہے یار کہ میں پیاس بھی لگ رہی تھی اور میں یہاں سے گیا اور پتھر سے پانی نکل آیا, تو ایک دفعہ آپ کہہ سکتے ہو, شک ہو سکتا ہے یار یہ کیا ہو گیا, اتفاق سے ہو گیا. تھوڑی دیر میں آپ کو بھوک لگی, بھوک جیسے ہی لگی اوپر سے روٹی آ کے گر گئی آپ کے اوپر, آپ شک میں پڑو گے نا کہ یار یہ عجیب غریب قسم کے اتفاق ہو رہے ہیں, کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پیدا ہو رہی ہے بھائی. تو آپ اس میں بھی تعویل کر لو کہ یار حسن اتفاق ہے کہ بھوک لگی تھی تو اتفاق سے روٹی آ گئی. پھر آپ کو ضرورت تھی گرم لباس کی, اتفاق سے وہاں کوئی کوٹ پڑا ہوا تھا. 2-4 دفعہ میں آپ بولو گے بھائی یہ حسن اتفاق نہیں ہے, کوئی غیبی طاقت میری مدد کر رہی ہے, جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز مجھے پرووائڈ کی جا رہی ہے. اب ہم انسان کے حسن اتفاق کی طرف دیکھتے ہیں. بچہ پیدا ہوا, اس کو ضرورت ہے خوراک کی بھی اور پانی کی بھی. کیا خیال ہے, ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ماں کی چھاتیوں میں چشمے جاری کر دیتا ہے دودھ کے, اور ایسا دودھ پیدا کیا اس نے بچے کی ضرورت کے لیے, اس سے زیادہ سوٹیبل چیز کوئی پیدا ہو نہیں سکتی, آج تک کوئی بنا نہیں سکا ہے. اور اس دودھ کی کوانٹٹی بھی اتنی ہے جتنی بچے کو ضرورت ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کی نیڈ اگر زیادہ ہے تو زیادہ دودھ پیدا ہوتا ہے, نیڈ کم ہے تو کم دودھ پیدا ہوتا ہے, الا ہی کہ کوئی خاتون بیمار ہو, ایک الگ بات ہے. اور وہ دودھ پیدا ہو رہا ہے جس سے بچے کی آنکھ میں روشنی بھی آ رہی ہے, بچے کی کان میں سننے کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے, بچے کی زبان میں بولنے کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے, بچے میں بیٹھنے کی طاقت, پہلے لیٹا رہتا ہے آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہوگا, چلنا شروع ہوگا. یہ ساری طاقتیں اس ایک دودھ سے اللہ بچے کی پوری کر رہا ہے. بھائی جس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت تھی اسی ماں کی گود میں وہی دودھ کے, پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی, بچے کی آنکھ ناک کان یہ چیزیں بن رہی تھی, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور اسی روٹی سے دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا بھائی, یہ حسن اتفاق نہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تمہیں جوان کرتا ہے, بڑا کرتا ہے آسمان سے. اب آپ کو صرف دودھ کے علاوہ بھی چیزوں کی ضرورت ہے. دودھ کے علاوہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ انسان کی خوراک میں گوشت بھی ہے اور سبزی بھی, ایسا ہی ہے. کیا خیال ہے؟ دنیا میں کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں, کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف سبزی کھاتے ہیں, کچھ جانور ایسے ہیں, ویسے تو مسلمانوں میں ایسے جائیدادیں بھی کھاتے ہیں الحمدللہ. ایسے لوگ بھی ہیں جو کیا کھا جاتے ہیں؟ بہنوں کی جائیدادیں کھا جاتے ہیں, بیگم کی مہر کھا جاتے ہیں. لیکن جو قدرتی غذائیں ہیں وہ جائیدادیں نہیں ہیں, وہ کیا ہیں؟ گوشت بھی کھاتے ہیں, سبزی بھی کھاتے ہیں, پھل بھی کھاتے ہیں, انسان کو پھلوں کی بھی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کر دی انسان کے لیے. آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, اللہ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد,
ہم ایک پانی پلاتے ہیں اسی سے کھجور پیدا ہوتا ہے، اسی سے انگور، مٹی، پانی، گوبر، ان تین چیزوں کے ملاپ سے کھجور بھی پیدا ہو رہا ہے، انگور بھی پیدا ہو رہا ہے، ناشپاتیاں پیدا ہو رہی ہیں، انار پیدا ہو رہے ہیں، گندم پیدا ہو رہی ہے، گھاس پیدا ہو رہی ہے۔ وہی سوکھی گھاس جانور کھاتے ہیں، اسی سوکھی گھاس سے تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ پیدا ہو رہا ہے، اسی دودھ میں مکھن بھی ہے، اسی دودھ میں ملائی بھی ہے، اسی دودھ میں پنیر بھی ہے، اسی دودھ میں گھی بھی ہے، اسی دودھ سے بیسیوں قسم کی چیزیں بن رہی ہیں۔ یہ لائف کی انجوائمنٹ ساری کی ساری میرے بھائی یہ ہمارے خرچے پہ نہیں ہو رہی، یہ کس کے خرچے پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کے خرچے پہ، قدرت کے خرچے پہ ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری۔ تو جب قدرت کے خرچے پہ ہو رہی، پھر اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، مرد بنا کے اس کے دل میں عورت کی چاہت رکھی، عورت بنا کے مرد کی چاہت رکھی، تو اس کے لیے انتظام کیا، پھر اس کے لیے انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک جنس بنا دیتا، ریلیشن قائم نہ ہوتا آپس میں۔ انسان کو ضرورت ہے خاندان کی، ریلیشن کی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک جنس میں نہیں بنایا، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی جنس میں بنایا تاکہ تمہارے خاندان آباد ہو، تمہارے اندر محبتیں ہوں، ریلیشن ہو۔ ریلیشن، ایک ریلیشن آرٹیفیشل ہوتا ہے، ایک ریلیشن نیچرل ہوتا ہے۔ ایک آرٹیفیشل ریلیشن کیا ہے؟ جمشید کو آپ کہتے ہیں آج سے تم میرے بھائی ہو، تو جب تک جمشید بھائی سمجھتا رہے گا بھائی ہوگا، جس دن اس کا موڈ ہوا کہ بھائی نہیں ہوں، کیا بن جائے گا؟ بولے نا، دشمن۔ یہ فرضی ریلیشن ہے۔ اللہ چاہتے تھے فرضی ریلیشن قائم نہ ہو، حقیقی ریلیشن ہو، بلڈ ریلیشن جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو پیدا کیا باپ کے ذریعے اور ماں کے ذریعے، قیامت تک کے لیے اس کا ماں اور باپ سے ہی حقیقی ریلیشن قائم ہو گیا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تبھی مائیں تانا دیتی ہیں دودھ نہیں بخشوں گی، کہتی ہیں نا، باپ تانا دیتا ہے بھائی میرا نام تیرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ وہ ریلیشن جو ختم نہیں ہو سکتا، بھائی بہن کا ریلیشن ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہے۔ انسان انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا، تنہا نہیں ہے، انسان کو ریلیشن چاہیے۔ ابھی دیکھو غیر مسلموں کے یہاں ریلیشن ختم، تو اب ان کو کتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ ریلیشن کے لیے۔ سب ایک ایک کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کتا ہی دم ہلاتا ہے، بچہ دم نہیں ہلاتا ابا کے سامنے، وہاں بچہ دم نہیں ہلاتا۔ ابا کچھ بات بچے کو بول دیں، بچہ نہیں، بچہ کہے گا جیسے مجھے جینے کا حق ہے آپ کو بھی جینے کا حق ہے، کوئی اطاعت وطاعت نہیں ہوگی بھائی۔ تو اب یہ ریلیشن کی ہمیں ضرورت تھی۔ جو آتاکم من کل ما سألتموہ، قرآن کہتا ہے جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ تمام کی تمام چیزیں کس نے پرووائڈ کی ہیں؟ خدا نے دی ہیں تمہیں۔ میرے بھائی یہ پھر بڑی فکر کی بات ہوگی کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو اور چلے کس کی؟ ہماری چلے۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، چلا لو، تمتعو، اڑا لو مزے، لائف کو انجوائے کر لو، مجھے بھول جاؤ، مجھے اپنی زندگی سے نکال دو، میں نے جو احکامات دیے ان کو بالکل فالو نہ کرو، مزے اڑاؤ۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آنا تم نے پھر جہنم کی آگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آنا کہاں ہے؟ جہنم کی آگ، میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اللہ نے بتا دیا بھائی، یہ کوئی سائنسدان نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مولانا صاحب نہیں کہہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ڈرا کے چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں اللہ نے جو کلام نازل کیا 1400 سال سے اس کو محفوظ بھی رکھ کے دکھایا ہے۔ کتنا پھڈا ہے نا مولاناؤں کا مختلف قسم کے مسائل میں۔ کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی مولانا دو اکٹھے نہیں بیٹھتے، ہر چیز میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ قرآن پہ سب کا اتفاق، یہ اللہ نے بھی اتفاق رکھا ہے، اس کو نہیں تبدیل ہونے دوں گا، یہ میرا کلام ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اس میں بیسک باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تم بنے نہیں ہو، تمہیں خدا نے، اللہ نے بنایا ہے اور اس نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، لہذا تم اس کے غلام ہو، تم پہ اس کی چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی۔ ہاں پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ حکومتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ ظالم ہوتی ہیں اور کچھ اپنے عوام کی خیرخواہ ہوتی ہے۔ تو اللہ ظالم بادشاہ نہیں ہے، اس نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں اس میں تمہارا دنیا کا بھی فائدہ ہے، صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس نے شراب کو حرام قرار دیا تو صرف شراب کو حرام قرار دینے سے اس کا مقصد تم سے لذتیں چھڑوانا نہیں ہے بلکہ برائیاں چھڑوانا ہے، کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ جس سوسائٹی میں شراب ہے آپ وہاں جا کے حالات دیکھ لیں، کتنے جرائم ہوتے ہیں اس سوسائٹی میں۔ اگر اس نے عورت کو پردے کا حکم دیا تو عورت کو ٹینشن دینا مقصد نہیں ہے، اس میں عورت کا تحفظ ہے۔ کیسے تحفظ ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو جب اسلام عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے تو مقصد مرد کی عیاشی پہ پابندی لگانا ہے،